بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. درس سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ. موضوع کے تعلق سے اور مؤلف کے تعلق سے. القواعد الاربع جیسا کہ نام ہے اس رسالے کا، چار بنیادی قاعدے. قواعد جمع قاعدہ ہے، اور قاعدہ اساس کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں. والاربع یعنی چار، یہ چار بنیادی قاعدے ہیں، اور ان بنیادی قواعد کا تعلق توحید اور شرک سے ہے. عمومی طور پر اور خصوصی طور پر کلمہ توحید کے پہلے حصے لا الہ سے ہے. کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں. لا الہ میں نفی ہے اور الا اللہ میں اثبات ہے، اقرار ہے. لا الہ میں ہر باطل معبود کی نفی کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں سارے کے سارے عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کا اقرار ہے. اور یہ رسالہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کے لیے بیان کیا تھا، جس سے ہر خاص و عام نے فائدہ اٹھایا اور دین کے بنیادی علم کے سفر کا آغاز کیا. یہ چار بنیادی قاعدے دین کے علم کی اساس ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ان چار قواعد کا تعلق، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کلمہ توحید کے پہلے حصے سے لا الہ، کہ یہ جان لے کہ شرک ہوتا کیا ہے، اور پھر توحید کو جاننا ہے. تو لا الہ میں نفی ہے ہر باطل معبود کی. یہ معبودات کون سے تھے جن کی نفی کی گئی ہے، کتنی قسمیں تھی، مشرکین عرب کا شرک کیا تھا، کس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، کس چیز کا وہ اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے نزدیک کیا تھی، اللہ تعالیٰ کو رب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، شرک ان کا شرک کیا تھا، ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے جو شرک ایجاد کیا وہ شرک کیسا ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے. تو اس موضوع کے تعلق سے یہ پورا کا پورا رسالہ ہے. اور کلمہ توحید دوسرا حصہ الا اللہ، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کے لیے شیخ الاسلام نے الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول کا رسالہ جو ہے وہ تصنیف کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور عبادات کا اقرار ہے، ہر قسم کے عبادت دلیل کے ساتھ. نماز عبادت، اس کی دلیل کیا ہے، روزہ عبادت، اس کی دلیل کیا ہے، حج عبادت، اس کی کیا دلیل ہے، دعا عبادت، اس کی کیا دلیل ہے،
استغاثہ عبادت ہے، استعانہ عبادت ہے، استعاذہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نذر و نیاز صدقات خیرات عبادات ہے۔ شیخ الاسلام نے تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ دوسری بات مقدمے کے تعلق سے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التیمری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کی تصنیف کی ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 1015 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی ساری توحید کی دعوت اور دعوت السلفیہ اہتمام کرتے رہے، اور امت کو ان کے اسلاف سے جوڑتے رہے۔ یہ بھی کھلی امت جو شرک بدعات اور خرافات میں ڈوب رہی تھی، جزیرہ عرب بھی اس شرک میں مبتلا تھا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی کی خاص توفیق سے، خاص عنایت سے، خاص فضل و کرم سے، خاص احسان سے پوری دنیا میں ان کی دعوت رنگ لائی، اور توحید پر جتنا ان کے زمانے سے لے کے آج تک توحید کے موضوع پر جتنی اہتمام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، شاید اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک ایسا عالم کوئی نہیں آیا۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں توحید عام کیا جائے اور ان کی اساس بنیاد مضبوط کی جائے، اور لوگوں کو ان کے اسلاف صحابہ کرام اور سلف صالحین سے جوڑ دیں، اور ان کی زندگی ساری زندگی اسی مقصد پر گزری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ تیسری بات مقدمے میں، بہت سارے علماء نے اس رسالے کا اہتمام کیا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام کی دیگر تصنیفات کا اہتمام کیا ہے، اور اس رسالے کی شرح کئی کبار سلف جید علماء نے کی ہے، جیسے کہ فضیلۃ الشیخ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح محمد الحیدان حفظہ اللہ، اور شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، اور فضیلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبد اللہ الجابری حفظہ اللہ، اور دیگر کئی جل علماء نے کی ہے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے، جس رسالے سے ہم قواعد اربع کی شرح کریں گے، وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبد اللہ الجابری حفظہ اللہ کی شرح میں سے ہے۔ اور شیخ صاحب کے یہ دروس تھے، 2 لیکچر تھے، اور یہ لیکچر شیخ صاحب نے 2 مختلف جگہوں پہ دیے، ایک مرتبہ الخبر میں ان 4 قواعد کی شرح کی، اور دوسری شرح جو ہے وہ جرمنی میں کی، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑا اور جمع اور ترتیب فضیلۃ الشیخ ابو الربیع عرفات بن حسن محمدی حفظہ اللہ نے کی۔ شیخ عبید فرماتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست اور ہمارے تلمید اور شاگرد ابو الربیع عرفات بن حسن محمدی نے ان دونوں کو جمع کیا، اور ضبط النصوص کتاب اور سنت سے اور قرآن مجید کی آیات کے عزو ان کی مواضع کی طرف کیا، اور احادیث کی تخریج بھی کی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب ان مشائخ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو صحیح
سمجھنے والے بنے، اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ رسالے کا آغاز شیخ الاسلام نے ایک چھوٹے سے مقدمے اور پیارے مقدمے سے کیا، اور یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا طریقہ شرح میں یہ رہے گا کہ میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی مختصر طریقے سے بیان کروں گا، کیونکہ اس شرح کے تقریباً 70 پیجز ہیں، تو میں کوشش کروں گا جو اہم باتیں ہیں ان کے تعلق سے ہم بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 3 درسوں میں یا زیادہ سے زیادہ 4 درسوں میں پورے رسالہ کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقدمے میں: اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان يتولاك في الدنيا والآخرة وان يجعلك مباركا اينما كنت۔ شیخ الاسلام رسالے کی ابتدا دعا سے کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کریم سے، جو عرش عظیم کا رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے دنیا اور آخرت میں، اور تمہیں مبارک بنائے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں سے بنا دے جب انہیں کچھ عطا کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ عنوان السعادة، بے شک یہ تینوں جو ہیں یہ سعادت کا عنوان ہے۔ ان پیارے جملوں کی شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبد الجابری حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ 5 دعائیں ہیں جن سے مصنف نے رسالہ کا آغاز کیا ہے، اور یہ اس لیے شیخ الاسلام نے کیا تھا کہ جو سننے والا ہے، مخاطب یا جو اس رسالہ کو پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہو اور وہ اس رسالے کو دلچسپی کے ساتھ پڑھے، اور اس جیسے اس موضوعات کو بھی دلچسپی سے پڑھے۔ ان 5 دعاؤں میں جو سب سے پہلی دعا کہ اللہ تعالی حفاظت کرے ہر اس شخص کی جو یہ رسالہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ اور یہ معیت الخاصہ اللہ تعالیٰ کی خاص ساتھ ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، جس میں ثابت قدمی، جس سے مراد ثابت قدمی ہے دنیا اور آخرت میں اسلام اور سنت پر۔ دوسری دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو دنیا اور آخرت میں اور ثابت قدمی مل جائے تو ایسے شخص پھر اس کی زندگی میں برکت عام ہو جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علم کی برکت، توحید کی برکت، سنت کی برکت، صحیح مذہب، صحیح مسلک اور صحیح منہج کی برکت۔ تو شیخ صاحب دعا کر رہے ہیں دوسری دعا وہ جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے، یعنی وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتے رہے توحید اور سنت سے، جو علم حاصل کر رہا ہے اور کر چکا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ فائدے کا سبب بن جائے۔ تیسری دعا الشکر علی العطاء، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور بہت سے نعمتوں میں سے علم بھی ایک نعمت ہے، خصوص طور پہ توحید کا علم اور سنت کا علم جو دین کی اساس ہے، اور جب کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو شکر کرنا چاہیے، اور شکر شیخ صاحب فرماتے ہیں 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 دل سے اقرار کرنا، یقین کے ساتھ کہ ساری کی ساری نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2 جب ضرورت ہو یا مصلحت ہو تو زبان سے اس نعمت کو ظاہر کرنا۔ نمبر 3 ان نعمتوں کو صرف کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
دو احادیث بیان فرماتے ہیں، نعم المال الصالح للعبد الصالح، بہترین مال بہترین بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں معروف حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تین چیزوں پر، اور میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اسے حفظ کر لو، یاد کر لو، کہ کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی شخص پر ظلم کیا گیا اور وہ اس ظلم پر صبر کرتا رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور شرف میں مزید اس کی عزت اور شرف اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات، کسی بندے نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہیں کھولا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اسے یاد کر لو، یہ دنیا چار لوگوں کی ہے، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کی رزق سے نوازا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اپنے اس علم اور اس مال سے، اور اس مال سے اپنی صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، رشتوں کو جوڑتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتا ہے، اس کو بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ فہذا بافضل المنازل، تو یہ سب سے بلند منزل، بلند مرتبہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے رزق سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے، تو یہ شخص اپنی نیت سے سچا ہے، اس کی سچی نیت ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلان جیسا عمل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہو بنیتی، تو ایسے شخص اپنی نیت سے ہے، فاجرہما سوا، دونوں کا اجر برابر ہے۔ تیسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال کے رزق سے تو نوازا ہے لیکن علم سے محروم کیا ہے، تو وہ اپنے مال کو بغیر علم کے خرچ کرتا رہتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس مال سے اپنے رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حق اس میں جانتا ہے۔ فہذا باخبث المنازل، یہ بدترین اور خبیث ترین منزلت ہے، سب سے پست منزلت ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال کے رزق سے نوازا ہے اور نہ ہی علم کے رزق سے نوازا ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان جیسا عمل کرتا، فہو بنیتہ فوزرہما سوا، وہ اپنی نیت پر ہے، ان دونوں کا گناہ جو ہے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ، اس حدیث میں لوگوں کی تقسیم ہوئی چار قسموں میں، تو چار قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، شکر کرنے والا امیر انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمائی، اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے اس کے عمل سے۔ دوسرا، صبر کرنے والا فقیر جو اپنی نیت سے سچا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا منزلت بھی بہترین منزلت ہے اس جیسے شخص کی، کیونکہ اپنی نیت میں سچا ہے۔ تیسرا، وہ غنی، وہ امیر شخص جو بخیل ہے اور اس کا عمل نے اسے خبیث ترین منزلت میں جا گرایا۔ چوتھا، وہ فقیر جس کی نیت بری ہے، ہر درم فقیر ہے، بری نیت والا، وہ بھی اس خبیث ترین منزلت میں ہے اس بندے کے ساتھ۔ شاہ صاحب فرماتے تو اسے پتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچی نیت بندے کو بلند مرتبہ تک لے کے جاتی ہے، اور بری نیت جو ہے وہ بندے کو پست اور خبیث منزلت تک پہنچا دیتی ہے۔ چوتھی دعا الصبر علی البلاء، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ پانچویں دعا الاستغفار حال الذنب، شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی گناہ کی سے اگر گناہ ہو جاتا ہو تو فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ان کی کتاب اور سنت میں ان تین چیزوں کی، یعنی نعمت پر صبر کرنا، مصیبت پر نعمت پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور گناہوں پر استغفار کرنا، یہ تین چیزوں جو ہیں کتاب اور سنت میں ان کی دلائل موجود ہیں۔ اور پھر شیخ صاحب نے چند دلائل کا ذکر کیا، میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور
حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک 2 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں. فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ ذکر کبھی نہ چھوڑنا، تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کرو، اعانت کرو اپنے ذکر پر، یعنی ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور حسن عبادت کے لیے. اور صبر کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ جگہوں پر. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کوئی ہم یا کوئی پریشانی یا کوئی غم نہیں لاحق ہوتا اور نہ ہی کوئی درد یا کوئی تکلیف، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے گناہ کو کفارہ بن جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی معروف روایت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ خیر پر ہوتا ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ سب صرف مومن ہی کے لیے ہے. ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے کوئی اچھائی پہنچتے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو شکر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. پھر 5ویں دعا الاستغفار من الذنب، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے استغفار کرنا، اور یہ متقین کی صفات میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور صحیح حدیث میں یا ایها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم اکثر من 70 مرہ، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، تو میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ زیادہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اور اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے 100 مرتبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. پھر شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 جو آخری خصال ہیں یہ عنوان السعادہ ہیں، سعادت کا عنوان ہے. کس لیے؟ کیونکہ بندے کی فلاح ان سے جڑی ہوئی ہے. بندے کی جو فلاح ہے ان سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ انسان ان 3 حالوں سے گزرتا ہے. یا تو اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو شکر کرتا ہے، یا کوئی شر پہنچتا ہے مصیبت ہوئے تو صبر کرتا ہے، یا کوئی گناہ کرتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے. تو ان 3 چیزوں میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی اس کی کامیابی مل جاتی ہے. اس لیے یہ تینوں جو ہے عنوان السعادہ ہیں. اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس کا اپنا افتقار بھی اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. وہ اپنی اوقات بھی جان لیتا ہے، اپنے قدر جانتا ہے، اپنے رب کا مقام بھی جان لیتا ہے، تو پھر اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اس لیے یہ 3 چیزیں عنوان السعادہ ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملة ابراہیم ان تعبد اللہ وحده مخلصا له الدین وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اعلم ارشدک اللہ لطاعته، یہ جان لو، یہ خوب جان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فرمانبرداری کی طرف رہنمائی کرے، تمہیں ہدایت دے. ان الحنیفیت، بے شک حنیفیت جو ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان تعبد اللہ وحدہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ. وبذلک امر اللہ جمیع الناس، اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم سارے لوگوں کو دیا ہے، توحید عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو دیا. وخلقہم لہا، اور پیدا بھی
سب لوگوں اللہ تعالیٰ نے اسی توحید عبادت کے لیے کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ صرف میری عبادت کریں۔ ان پیارے جملوں کی شرح کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبد اللہ جابر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور اس میں بھی شوق پیدا کرنے کے لیے شیخ صاحب نے دو لفظوں سے ان جملوں کا آغاز کیا ہے، اعلم اور ارشدک اللہ لطاعتہ۔ اعلم یہ خوب جان لو، اور ارشدک اللہ لطاعتہ یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اپنی فرمانبرداری کے لیے۔ اور یہ جو ہدایت ہے، ہدایت دو قسم کی ہے، ہدایت الدلالہ والارشاد اور ہدایت التوفیق۔ دلالہ ارشاد کی ہدایت تو کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن دل کی جو ہدایت ہے اس کی توفیق جو صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اور پھر شیخ صاحب نے یہ مثال دی ہے کہ ابو جہل کی جو ہدایت تھی وہ صرف پہلے قسم کی، یعنی ہدایت الارشاد والدلالہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ کے دین کو بیان فرمایا اور توحید کے احکام مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیے، لیکن ابو جہل کو توفیق نہ ہوئی اور اسے قبول نہ کیا اور جہنم رسید ہوا، بلکہ جہالت کا باب بنا۔ اور ہر کافر جو ہے جس تک دعوت پہنچی ہے، ہر زمانے میں دعوت توحید جس کے پاس پہنچی ہے، دعوت الاسلام جس کے پاس پہنچی ہے، دعوت حق جس کے پاس پہنچی ہے اور اس نے اسے دھتکارا ہے، تو اسے ہدایت تو دکھا دی گئی، ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، لیکن جب اس نے انکار کیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے حوالے کر دیا اور اس نے اسے دھتکار دیا۔ اور جو مومن ہیں اس کی مثال جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور دیگر صحابہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہدایت کی رہنمائی فرمائی۔ ہدایت دلالہ والارشاد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھے، جو رسالت تھی، وہ سنے، اپنے دل سے من و عن سے قبول کیا، اپنا سر خم کیا حق کے سامنے اور قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی، اور اس ہدایت القلوب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور وہ دنیا کے یعنی اماموں کے اور اولیاء کے سردار بنے۔ الحنیفیہ ملت ابراہیم، حنیفیت سے مراد یعنی شرک کی طرف مائل ہو کے توحید کی طرف پلٹنا اور توحید کی طرف جانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء و امام الموحدین ہیں، ان کی طرف یہ ملت منسوب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا ولم یکن من المشرکین، امت ہے، اکیلے انسان امت ہے، ولم یکن من المشرکین۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، وہ دین حنیفیت ہی ہے، ملت ابراہیم ہے، اور یہ دین اسلام ہے۔ ہر نبی کا اور ہر رسول کا یہی دین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا بھی یہی دین تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام الشرعی، اسلام شرعی ہے جس کی تعریف الاستسلام للہ بالتوحید، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا توحید سے، والانقیاد له بالطاعہ، اور طاعت سے انقیاد کر لینا، جھک جانا، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک و اہل شرک سے بری ہو جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے اگر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہر نبی کا دین اسلامی ہے، اور ان کی جو شریعتیں مختلف تھی لیکن ان کا اتفاق توحید پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ من علات وامہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ اور آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فاصل هذا الدین واساسہ امران، اس دین کی اساس اور امر جو ہے وہ دو ہیں۔ نمبر ایک الدعوۃ الی اللہ، الدعوۃ الی عبادۃ اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا وحدہ لا شریک لہ، اور اس پر لوگوں کو بلانا اور اسی پر موالات قائم کرنا، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس سے تکفیر کرنا، اسے دور اختیار کرنا، یعنی جو توحید سے بغض نفرت رکھتا ہو
وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہماری دوست سے دشمنی کی بنیاد توحید ہی ہونی چاہیے، توحید عبادت ہی ہونی چاہیے. دوسری بات خبردار کرنا ہے اور تحذیر کرنا ہے شرک سے، خصوص طور پہ عبادت میں شرک سے، اور اس میں تغلیظ کرنا، سختی کرنی ہے، اور اس میں جو معادات ہے اس بنیاد پر کرنا ہے. اور جو بھی شرک کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے دلائل، اس میں سے ارشاد باری تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی رسول مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں. کیا وحی ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلے درس میں اس مقدمے کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اور بعض اہم پیغام بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. دیر ہونے کی معذرت، سسٹم تھوڑا سا مکسر کا سسٹم تھوڑا سا ہینگ ہو گیا تھا اور نیٹ کا بھی پرابلم تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایسا نہیں ہوگا اور وقت پر ہی انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا. اور اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو اگلے درس کے لیے آپ تیار رکھیں اور وہ لکھ کے بھیج دیں، تاکہ وقت کے مطابق ہم باسوان جواب بھی دے سکیں. اور کوشش کریں کہ سوال جو ہے موضوع کے تعلق سے ہوں، یا عقیدے کے تعلق سے ہوں، یا منہج کے تعلق سے ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.